السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ لوگوں کے درمیان آنے کا مقصود اصلی یہ ہے کہ پھر سے ایک لمبی چوڑی بحث سوشل میڈیا پہ اور کئی سارے علمی حلقوں میں چھڑ گئی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک سے زائد شادی آیا قرآن میں اس کی ترغیب ہے یا تحدید ہے؟ اس کو لے کر کے سوالات آئے ہیں میرے پاس، اور یہی نہیں بلکہ ان سوالات سے جو سوالات پیدا ہوئے ہیں وہ یہ ہیں کہ آیا یہ جو ہم کہیں بھی پہنچ جاتے ہیں کسی کے پاس اور وہ لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں تو کسی کے سوال سے معروب ہونا یا حیران و پریشان ہو کر کے اس پہ نادم یا شرمندہ ہونا یا معذرت خواہانہ انداز میں جواب دینا، یہ کیسا ہے؟ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے اس کا پس منظر کیا ہے۔ دوسرا یہ آیا ہے کہ آپ ہمیں یہ کلیئر بتا دیں کہ ترغیب قرآن کریم کے آیات سے ملتی ہے کہ ایک سے زائد نکاح کیے جائیں، یا پھر جو ہے تحدید مقصود ہے وہاں پر کہ بس 4 تک ٹھہر جاؤ، یعنی کہ ترغیب دی گئی ایک سے زیادہ کا، یا زیادہ لوگ کرتے تھے تو اس کو کنٹرول کر کے نیچے لایا گیا، پھر ایک پہ کہا گیا کہ بس تمہارے بس کا یہی ہے، تم یہیں تک رہ جاؤ، یہ پوچھا گیا ہے۔ اس کے بعد بعض ساتھیوں نے کہا کہ فلسفہ نکاح پہ بھی تھوڑی دیر آپ گفتگو کر لیں، انشاءاللہ العزیز اس پہ بھی آئیں گے ہم، اور آپ میں سے جن کے پاس وقت رہے وہی پوری باتوں کو سنیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ چند باتوں کو سن کر کے پھر کوئی فیصلہ کریں گے تو آپ کے لیے بھی نقصان دہ ہوگا۔ تو آپ لوگ جب علمی تبصرہ کریں تو ہمیں بڑی خوشی ہوگی، میں اس کا استقبال کرتا ہوں تاکہ ہمیں بھی آپ لوگ سے سیکھنے سننے کو ملے۔ تو آپ کمنٹ باکس میں جا کر کے ان سب چیزوں کو بھی لکھیں۔ ایک ساتھی نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ ہاں، عورت و مرد کا ریشیو آج کل کیا چلتا ہے، یہ کسی کالج کے ساتھی کا سوال ہے، اس پہ بھی گفتگو رکھیں گے انشاءاللہ العزیز اپنی۔ سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ یہ بات انتہائی، میں نے کئی گروپ پہ بھی لکھا اپنے ساتھیوں کو کہ انتہائی کے لیے حیران کن ہے کہ ہم ایسے زہریلے زبان رکھنے والے، مزاج دماغ رکھنے والے کے پاس پہنچ جاتے ہیں، اور وہ 5th جنریشن وار کے تحت، میں نے ایک جگہ پہ لکھا 5th جنریشن وار کے حوالے سے کہ یہ جو میڈیا پہ جاتے ہیں اور اپنی مطلب کی باتیں ہم سے کہلوا لیتے ہیں، وہ سوالات اس انداز سے طے کرتے کہ ہم ٹریپ ہو جاتے ہیں اور وہ ہمیں پھنسا کر کے پھر اپنی مطلب کی بات کہلوا لیتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگ بار بار جا کر اس کو دیکھتے ہیں ویریفائی کرنے کے لیے کہ اس نے ایسا کہا کہ نہیں کہا۔ تو اس سے کیا ہے کہ اس کا اپنا کلک ریٹ بڑھتا ہے، ویوز بڑھتی ہے، شہرت ملتی ہے، اس کو دولت میں اس کی اضافہ کا سبب بن جاتی ہے ساری چیزیں۔ لیکن جن بیچاروں نے، داڑھی ٹوپی کرتا والوں نے جا کے یہ کام کیا ہوتا ہے، مزید ان کے ماننے والوں کے درمیان میں اختلاف، انتشار، افتراق یہ پیدا ہوتی ہے، اور جو ذلت و رسوائی، جگ ہنسائی آپس کے تو میں سے ہوتی ہے وہ تو جگ ظاہر ہے۔ تو کہاں ایک طرف یہ چیز ہاتھ آتی ہے اور کہاں دوسری طرف ان لوگوں کو یہ چیز ہاتھ آ جاتی ہے۔ 5th جنریشن وار کے حوالے سے بھی ایک صاحب نے لکھا تھا کہ اس کی وضاحت کر دیں آپ، کہ ساری باتوں پہ بہرحال 2 3 منٹ بولنا چاہوں گا تاکہ زیادہ لمبی گفتگو نہ ہو۔ سب سے پہلے لگے ہاتھ میں 5th جنریشن وار کے حوالے ہی سے بتا دوں آپ لوگوں کو کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کو کسی گولے یا بم یا بندوق یا چھری یا تلوار سے یا پتھر سے ابتدا ہوئی تھی، حابل قابل کی جنگ، موت کی جو بات آتی ہے آپس کی لڑائی کا، پھر اس کے بعد جو جنگوں کی صورتحال بتائی جاتی ہے، پھر اس کے بعد جو زمانہ ترقی کیا، ڈیولپمنٹ ہوا، اس کے حوالے سے بات آتی ہے۔ یہ سب الگ الگ جنریشن ہے، یعنی جنگوں کی جو نسلیں ہوتی ہیں۔ آج کے وقت میں جو ہے 5ویں نسل آ چکی ہے۔ اس میں کیا ہے کہ کسی کو ٹارگٹ بم، گولے یا کہہ لیجیے میزائل سے نہیں کیا جاتا ہے، یہاں پر آپس میں ہی الجھا دیا جاتا ہے، انتشار پیدا کر دیا جاتا ہے، اور اس کے ذریعے سے پھر ایک دوسرے کو نیچا کر دیا جاتا ہے، اور دشمن اپنی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے، اسے کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ یہ 5th جنریشن وار ہے یہ۔ تو بسا اوقات ہمیں بھی ایسے الجھا دیا جاتا ہے۔ بہت سے اہم ملی اور قومی ایسے کاز ہیں جن پہ ہماری انرجی لگنی چاہیے، لکھنے والے کو جن پہ لکھنا چاہیے، بولنے والے کو جس پہ جا کے بولنا چاہیے، وہ سب وہاں سے ہٹ کر کے بے مصرف کی چیزوں پہ جا کر کے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ ہے 5th جنریشن کا تھوڑی بہت کہہ لیجیے کہ اس کی وضاحت ہے۔ انشاءاللہ العزیز میں نے ایک تفصیلی اس پہ مضمون بھی لکھا ہے، فیس بک پہ ہے بھی، وہ میرے پیج پہ جا کے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کو۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ آیا ہے کہ ہم کہیں بھی چلے جاتے ہیں اور کسی کے بھی سوال سے حیران و پریشان جو ہو جاتے ہیں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس سے ہوتا یہ ہے کہ وہ اپنے مطلب کی باتیں کہلوا لیتا ہے ہم سے، اور اس کے بعد اس کو جو کچھ بھی شہرت ملنی ہوتی ہے وہ ملتی چلی جاتی ہے، اور بسا اوقات کلک ریٹ کے ذریعے سے جو اس کو ڈالر ملنے ہوتے ہیں، پیسے بھی اس کو ملتے چلے جاتے ہیں، اور رسوائی ہمارے اور آپ کے درمیان میں آ جاتی ہے یہ۔ تو اسی لیے ہمیں دیکھ لینا چاہیے کہ ہم کس کے پاس جا رہے ہیں، وہ کس قسم کا انسان ہے۔
خود اس کے فرقے کے لوگ، اس کی برادری کے لوگ، میڈیا والے لوگ ایسے آدمی کو کیا کہتے ہیں، یہ ذرا سا سمجھنے کی اور دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ چھان بین کرنا بہت ہی ضروری ہے ورنہ پھر یہ ایسا کر کے ہم جو ہے قرآن کریم کے ہی خلاف کریں گے. قرآن نے کہا نا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. یہاں پہ اسم اور عدوان دونوں ہو جاتا ہے. ہم چلے گئے اور پتہ چلا کہ اس کی دولت و شہرت میں اضافہ ہو رہا ہے، اور پلس انتشار و اختراق جو ہوا گناہ وہ الگ، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ذاتی کر بیٹھتے ہیں عدوان وہ الگ. تو ایسا کیا فائدہ کہیں جا کر کے ہمیں؟ تو جانے سے پہلے ہم کو سوچنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا. ہر جگہ جانا یہ اچھی بات نہیں ہوتی ہے، یہ عقل مندی کی بات نہیں ہے. یہ اس کے بعد جائیں اگر کسی اچھی جگہ پہ بھی تو اچھے انداز سے اپنی بات کو رکھیں. ڈونٹ بی فولڈ، ڈونٹ بی اشیمڈ، ڈونٹ بی امیزڈ. اگر کہا جائے تو یہ کہہ سکتا ہوں میں کہ آپ کو وہاں جا کے بیوقوف نہیں بننا ہے، زیادہ حیران و پریشان نہیں ہونا ہے، اور معذرت خانہ انداز اپنا کر کے آپ کو اس پہ شرمندہ بھی نہیں ہونا ہے. مثلا تعدد ازدواج پہ جو بات آئی اسی حوالے سے میں اپنی بات رکھ دوں. ایک میڈیا والا ایک صاحب سے پوچھتا ہے اور وہ کہہ دیتا ہے کہ نہیں یہ پسند نہیں کیا گیا اس کو. ٹھیک ہے، اس پہ پھر جو ان کے حامی ہوتے ہیں وہ ان کے حق میں ان کی طرف سے تعویل کرتے ہیں اور اپنی دلائل پیش کرتے ہیں. وہ جو ان سے ایگری نہیں کرتے، ڈس ایگری کرتے ہیں، وہ ڈس ایگری کرنے والے اس کے خلاف لکھتے ہیں. وہ یہ سب چل رہا ہوتا ہے. اسی بیچ میں ایک بڑے موقر عالم دین ان کا ویڈیو سامنے میں آتا ہے گروپس پہ، اور وہ وائرل ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس میں بھی وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں بہرحال کہ 4 شادی کی باضابطہ ترغیب نہیں دی گئی ہے. لوگ زیادہ شادی کرتے تو اس کی تحدید کی گئی اس کے اندر، اور ایک سے زیادہ شادی کوئی واجب نہیں ہے، مباح ہے، اس کی اجازت دی گئی ہے. اور پھر یہ بتایا گیا کہ مباح اور اجازت بھی کن کن شرطوں کے ساتھ ہے. جب مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کی ویڈیو میں جو باتیں آئی ہیں اس پس منظر میں کہہ رہا ہوں. اس کے بعد پھر جو ہے ایک عالم دین جنہوں نے تحریک چھڑ رکھی ماشاءاللہ کہ 4 شادی ہونی چاہیے، خود بہت اچھا کام کیا انہوں نے کہ پہلے خود اس پہ عمل کیا، 4 شادی کر رکھی انہوں نے، کتاب بھی لکھی، اس کے بعد جا کے اپنی بات رکھتے ہیں. یہ بہت بڑا کہہ لیجئے کہ ان کا اپنے آپ میں ایک کارنامہ ہے. یہ ان کی باتیں سامنے میں آتی ہیں اور پھر اس کو لے کے لوگ پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور اس طریقے سے یہ دکھایا جاتا ہے کہ نہیں قرآن میں ترغیب ہے، اور ادھر سے جو بات آتی ہے موقر عالم دین کی کہ نہیں قرآن میں تحدید ہے. تو یہ ساری باتیں میڈیا میں آتی ہے اور وہاں سے جگ ہنسائی کا سبب بننا شروع ہو جاتی ہے. تو میں نے جو یہ کہا کہ معذرت خانہ انداز مت اپنائیے، اس کے پیچھے دراصل کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ دراصل ایسی جگہوں پہ جب جائیں تو ہم کھل کر کے کہیں کہ دیکھیے آپ نے قرآن کریم پہ تو بڑے اچھے انداز سے کہہ دیا کہ آپ کے اسلام میں ایسے ایسے ہے، لیکن اسلام سے پہلے کے جو مذاہب ہے، جو دھرم ہے، اس کے بارے میں پہلے آپ ہم سے سوال کیجیے. آپ زیڈ پہ مت جائیے، اے سے بات شروع کیجیے نا، الف سے بات شروع کیجیے، یا پہ بعد میں جائیں گے ہم. اسلام تو سب سے لاسٹ کہہ لیجیے دین ہے، اس سے پہلے جتنے دھرم و مذاہب ہے اس پہ ہم دیکھ لیتے کیا نہیں ہے. خود جو ہمارے برادران وطن ہم پہ کہتے رہتے ہیں کہ بھائی آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، قرآن آپ کا یہ کہتا ہے، تو اس سے صاف صاف ہمیں یہ 2 ٹوک انداز سے پوچھنا چاہیے کہ آپ راجا دشرتھ کے بارے میں کیا کہیں گے، واسودیو کے بارے میں آپ کیا کہیں گے، کرشن جی کے بارے میں کیا کہیں گے. آپ یہاں تو 1 2 نہیں 16 ہزار رانیاں کی بات آ جاتی ہے، آپ ان کے بارے میں کیا کہیں گے. پھر اس وقت کے جو منسٹر وغیرہ ان کے یہاں پہ دکھائی دے دیتے ہیں، چاہے آپ کے یہاں رام ولاس پاسوان جی ہو یا پھر جھارکھنڈ کے جو پہلے سی ایم رہ چکے وہ لوگ ہو، ان کے یہاں پہ کتنی بیویاں تھیں. پہلے بات وہاں کریں ہمارا. فلم ایکٹر میں جا کر کے دیکھ لیجئے دھرمیندر وغیرہ نے کتنی شادی کی ہے. ہمیں ان کو یہ سمجھانا پڑے گا کہ آپ مسلمانوں کو تو بہت اچھا ٹارگیٹ کر لیتے ہیں، لیکن پہلے ان کے بارے میں کیا کہتا ہے آپ ہمیں بتائیے. تو جب ہم ان سے پوچھیں گے تب جا کے ان کو سمجھ میں آئے گا کہ ہاں معاملہ کہاں پہ کس انداز سے رکھنی چاہیے ہمیں. اگر ہم ان کی طرف انگلی اٹھا رہے ہیں تو اس سے پہلے تو ہماری طرف انگلی اٹھ رہی ہے نا. ایک بات تو یہ ہے جس کو ہم لوگ الزامی جواب کہتے ہیں یا کاؤنٹر کوسچن جس کو کہتے ہیں، وہ کریں آپ، شرمندہ نہ ہو. حور کے بارے میں بھی یہ لوگ باضابطہ کہتے ہیں کہ حور کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں. بھائی ان کے یہاں پہ ابصراؤں کا تذکرہ آیا نا، وہ ابصرا سے کیا مراد لیتے ہیں، ان کی دھارمک گرنتھوں میں کتابوں میں کیا لکھا، یہ تو پوچھنا جائے ہم سے. یہ ہم لوگ ان سے پوچھنے کی کوشش کریں پہلے، پھر اس کے بعد بحث آئے گی کہ لوجیکلی یا بایولوجیکلی یہ کتنا حد تک درست ہے نہیں ہے، اس پہ بات کی جائے گی. لیکن اگر ہم سے ہمارے دھرم کے اوپر کوئی کچھ پوچھتا ہے تو پہلے ہم ان کے دھرم سے پوچھ لیں تمہارے دھرم میں اس کے بارے میں کیا کہا گیا اور آپ اس کو کیا کہتے ہو. ہم سے کوئی پوچھے کہ آپ کے مفتیان کرام کیا کہتے ہیں تو ہم پہلے ان سے پوچھیں نا کہ آپ کے پنڈا حضرات، آپ کے پنڈت لوگ کیا کہتے ہیں، آپ کے دین میں ایسی باتیں آئی ہیں. اس کے لیے ہمیں کہہ لیجیے کہ تقابلی ادھیان جس کو کہا گیا، مطالعہ کرنا پڑے گا سارے دین دھرم کا. جو ہے ایک جو ہے اسٹڈیز ہماری جو ہے اس کی ہائی لیول کی ہونی چاہیے، وہ کریں اور ایسے لوگوں کو میڈیا بھیجے تو زیادہ بہتر ہوگا. تو ہر جگہ جانا یا وہاں جا کر کے حیران و پریشان ہونا، یہ چیز اچھی طریقے سے کلیئر ہو گئی، اس کو ہم لوگ سمجھ لیں. دوسری بات
ترغیب یا تحدید قرآن کیا کہتا ہے؟ تو اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یاد رکھیے، یہ جو نکاح کا فلسفہ ہے نا تعدد ازدواج والا، یہ دراصل چاہے ترغیب والے ہوں یا تحدید والے ہوں، ان کو جب دیکھیں گے نا تو الٹیمیٹلی نتیجہ یہی نکل کر کے آئے گا کہ یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس میں ہمیں ان کو بچانا ہے۔ مثلا اس کی مثال میں دیتا ہوں آپ کو، سیلاب میں آپ نے دیکھا کسی کو کہ بھائی وہ ہاتھ پیر مارا ڈوبنے والا ہے، آپ میں تیراکی کی صلاحیت ہے اور آپ ایک کی جگہ پہ 2 3 4 کو بچا سکتے ہیں، آپ فوراً کود پڑیں گے، 2 کو اس بازو میں 2 کو اس بازو میں لے کر کے فوراً اس کو ریکور کریں گے، ریسکیو کریں گے، اس کو بچا کے لانے کی کوشش کریں گے کیونکہ آپ میں صلاحیت ہے بچانے کی۔ ٹھیک یہی معاملہ یہاں پر بھی ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ جنگوں میں زیادہ تر مرد مارے جاتے ہیں، اب جا کر کے عورتوں کی بھرتی شروع ہو گئی، لیکن شروع زمانے کی بات ہے جب قرآن نازل ہوا تب کی بات ہو رہی ہے، آپ دیکھ لیجیے کیا ہوتا ہے۔ جنگوں میں زیادہ مرد مارے جاتے ہیں، ٹرانسپورٹنگ میں ڈرائیوری وغیرہ کے اندر آج بھی مرد ہوتے ہیں بیچارے، حادثات میں یہ مارے جاتے ہیں، ایکسیڈنٹ وغیرہ میں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ذمہ داری یہ زیادہ اٹھاتے ہیں، آج بھی کمانے کے لیے بیویاں گھر سے باہر تھوڑی جاتی ہیں، سب بیچاری دلی پنجاب جتنے بھی مرد ہی جاتے ہیں، وہ اس حوالے سے کہہ لیجیے کہ ان کی موتیں ہوتی ہیں، اموات ہوتی ہیں۔ تو مردوں کا ریشو بہرحال گھٹ جاتا ہے پیدا ہونے کے بعد، عورتیں زیادہ رہ جاتی ہیں۔ اب ان عورتوں کو کیا کیا جائے؟ یا تو ان کو ہم لیو ان ریلیشن میں رکھ کر کے، یا کہہ لیجیے کہ بہت گندا لفظ استعمال ہوتا ہے عورتوں کے حوالے سے، راکھا یا لام جو ہوتا ہے وہ سب، اس کو آپ وہ درجہ دیں، یا اس سے بہتر ہے کہ اس بیچاری کو نکاح کر کے آپ اپنے حرم میں لے آئیں تاکہ آپ کو کچھ ہو جائے تو آپ کے پیچھے اس کو وراثت مل سکے، آپ کی اولاد سے باضابطہ اس کو اس کی ماں کا درجہ مل سکے، اور بچے اس کو باضابطہ اس درجے سے دیکھیں کہ یہ میری باپ کی منقوہ ہے، میری ماں ہے باضابطہ، یہ سماج اس کو وہ عزت دے، وہ نگاہ سے دیکھے۔ یہ اسلام کہتا ہے کہ عورتیں جب اتنی کثرت سے رہیں گی، مرد کے ریشو جب گھٹ جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ یہی ہوگا کہ آپ کو کرنی ہے، لیکن کتنا کرنا ہے؟ 1 سے 2 سے 3 سے لے کے 4 تک، اس کے بعد رک جانا ہے۔ یہ ان لوگوں کا نظریہ جو تحدید سے بات کرتے ہیں۔ اس وقت میں لوگ زیادہ سے زیادہ شادیاں کر لیا کرتے تھے، کئی بار شادی کر لیتے تھے، عورتوں کے ساتھ جو ہے ظلم و جور کا معاملہ ہوتا تھا، نکاح کرتے تھے، چھوڑ دیتے تھے، پھر نکاح کر لیتے تھے۔ تو ایسے لوگوں کو باضابطہ جہاں پہ طلاق سے تحدید کی گئی 3 تک، وہیں پر عورتوں کے ریشو اور تعداد کے اندر بھی تحدید کر دی گئی کہ آپ کو 4 عورتوں سے شادی کرنی، اس سے زیادہ سے نہیں۔ ایسے ہی جیسے کہ کوئی بچہ آپ کے زیادہ چاکلیٹ کھاتا ہے، شوگر کا پرابلم ہو رہا ہے، تو ڈاکٹر کیا کہے گا آپ کو کہ بھائی ان سے کہہ دو کہ بہت ہو گیا، 10 20 کھاتے ہو نہیں چلے گا، وہ زیادہ سے زیادہ 1 کھا لو، 2 کھا لو، 3 کھا لو، 4 چاکلیٹ کھا لو، اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں بھائی۔ تو یہ طریقہ کار قرآن نے یہاں پہ اپنایا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ باضابطہ تحدید کی گئی ہے یہاں پر، ٹھیک ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ترغیب دی گئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن کریم نے کیا انداز اپنایا ہے۔ قرآن نے یہ کہا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ ہم یتیموں کے ساتھ ظلم و جور کریں گے، اس وقت میں ہوتا تھا بیچاری صاحب جائیداد ہوتی تھی، لوگ شادی کر لیتے تھے تو کوئی مہر بھی پوچھے گا نہیں، نہ لے گا، اور پلس اس کی جائیداد ہمارے حصے میں آ جائے گی، اس لیے اس نگاہ سے شادی کیا کرتے تھے؟ قرآن نے کہا کہ نہیں، جب اس ظلم کا اندیشہ ہو تو پھر تم آزاد عورتوں سے کرو جو تمہیں پسند ہو، 2 سے کر لو، 3 سے کر لو، 4 سے کر لو، اور لگے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، تو پھر ایک سے ہی کرو۔ لگے ایک کے ساتھ ہی ظلم کر بیٹھیں گے، اس کا بھی حق ادا نہیں کریں گے ہم، تو پھر تم کنیز اور باندی سے اپنا اس کو نکاح میں لاؤ۔ تو قرآن نے اسٹارٹ یہ کیا 2 3 4، وہ کہ ترغیب دی گئی ہے، اس کے بعد ایک استثنائی صورت یہ بتایا گیا کہ چلو اگر نہیں کر سکتے تو ایک، اور نہیں تو پھر اس کے بعد جو ہے مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ کی بات آئی ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہاں پہ ترغیب ہے۔ ہم یہاں پہ یہ کہیں گے کہ دیکھیے قرآن کریم نے کہا یہ ہے کہ تم کو عدل سے کام لینا ہے، اگر تم عدل نہیں کر پاؤ گے تو تم کو یہ کرنا ہے، اس حوالے سے بات آئی۔ تو یہ تو سورہ نساء کی 3ری آیت ہے۔ جب 129ویں آیت پہ جائیں گے تو وہاں پہ ہے وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، تم چاہ کر کی بھی ساری بیویوں کے درمیان اگر عدل کرنا چاہو، انصاف کرنا چاہو، تم نہیں کر پاؤ گے، تمہارے بس کا ہی نہیں کرنا یہ۔ تو لوگ وہاں سے یہاں ملا کے کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن کہتا ہے کہ ہم جانتے ہیں تم کر ہی نہیں پاؤ گے عدل، اور ہم نے کہہ دیا عدل نہیں کر پاؤ تو پھر ایک کافی ہے، نہ ادھر جانا نہ ادھر جانا، ایک ہے اسی کو سینٹر، اسی کو اپنا جو مرکز و محور بنا کے رکھو۔ 2 3 کرو گے تو کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، ادھر ادھر مائل ہوتے رہو گے، سو نہیں ہونا تم کو، جو ہے بس ایک کو رکھو تم۔ تو لوگ بعض اس آیت کو ملا کے یہ کہتے ہیں کہ دیکھو ایک ہی کی بات آئی ہے، تو تحدید والے پھر وہاں پہنچ کے چلے جاتے ہیں، پھر ترغیب والے ان کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں کہ میاں یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ تم چاہ کر کے بھی نہیں کر سکو گے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب تمہارے بس کا نہیں تو لہٰذا تم شادی ہی نہ کرو، نہیں، مطلب یہ کہنے کا کہ تم بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں جیسے دل کا میلان اندرونی حالت ہے، ہو سکتا ہے کسی کی طرف زیادہ مائل ہو، کسی طرف کم مائل ہو، اولادوں بھی ہو جاتا ہے، تو یہ چیز ظاہر نہیں کرنی ہے،
تمہارا کام نان نفقہ دینا ہے، باری لگانا ہے، اس میں تم جو کر سکتے ہو وہ برابری کرو، جس میں تم نہیں کر پاؤ گے تو خیر اس میں تم کو پوچھ گچھ نہیں ہوگی، لیکن جو کر سکتے ہو اس کے بارے میں بات آگے آ رہی ہے قرآن کریم کے اندر۔ تو ترغیب اور تحدید کی باتیں چل رہی ہے اپنی جگہ پہ ہے۔ میں نے سیلاب والی مثال جو دی ہے وہ ایمرجنسی سے جوڑ سکتے ہو، اپنی جگہ پہ ہے۔ اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھ لیں کہ عورت اور مرد کا ریشو کیا ہے۔ آپ جو ہے ہیلتھ فیملی سروے جو ہوتا ہے انڈیا وغیرہ کے اندر، جس کو نیشنل ہیلتھ فیملی سروے کہا جاتا ہے NHFS، اس کا ڈیٹا اٹھا کے دیکھ لیجئے آپ کو آل انڈیا لیول پہ کیا ملے گا، پتہ چلے گا کہ 1000 مرد ہے میل، تو اس پہ جا کر کے 1020 ہی فیمیل عورتیں ہیں بس۔ اب پنجاب میں یا بہار کا ریشو اٹھا کے دیکھیں گے تو پتہ چلے گا لڑکیاں یا عورتوں کی تعداد کم ہے، مردوں کی تعداد وہاں پر زیادہ ہے۔ کیا کیجیے گا، ہے ہی نہیں تو کس کو اب 4 کروائیے گا؟ سوال تو یہ بھی ہے نا۔ تو بات تو پھر وہی آگے اٹھ کر کے یہاں پر، ہاں جب عورتوں کی تعداد زیادہ ہو جائے، تعداد زیادہ ہونے کے ساتھ ساتھ ان کا کوئی پوچھنے والا نہ ہو، کوئی ان کا خیال رکھنے والا نہ ہو، ان کا غلط استعمال ہوتا ہو، شوشن ہونے لگے، تو ایسے وقت میں پھر یہی قرآن کریم ہماری رہنمائی کرنے کے لیے آگے آئے گا اور یہ کہے گا، اور ہم وہاں پر باضابطہ ترغیبی انداز سے بیان کریں گے، لوگوں کو بتائیں گے کہ آپ میں اتنی صلاحیت ہے کہ آپ اتنی عورتوں کو نگاہ میں رکھیں، وہ بیچاری سڑک پر ہے، وہ بے آسرا ہے، ان کو آسرا دیں، ان کو چھت دیں، ان کے یتیم بچوں کو آپ روزی روٹی کا سامان مہیا کرائیں اور اس کو اپنے نکاح میں لے لیں۔ پھر یہ قرآن کریم وہاں پہ فیصلہ کرے گا کہ ترغیب کے لیے ہے یا یہ جا کر کے تحدید کے لیے ہے۔ ہم اس سے اس سرکمنٹیشن جا کر کے، اس ماحول میں جا کر کے، اس حالات میں جا کر کے جو ہے فیصلہ کریں گے اور قرآن کریم ہماری وہاں پہ رہنمائی کرے گا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جس کو دیکھنے کی یہاں پر ضرورت ہے باضابطہ، کہ یہ ترغیب ہے یا تحدید ہے۔ یک طرفہ طور پہ کوئی نیریٹو نہ چلائیں یہاں پر، خواہ مخواہ اپنی انا کے واسطے اس کو تختہ مشق نہ بنائیں کہ بالکل ترغیب ہے، جو یہ کرتے ہیں وہ انتہائی غلط ہے۔ جی نہیں، غلط نہیں ہے یہ۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں بس تحدید ہی ہے، ایک سے زیادہ کرنا غلط ہے، وہ ہے فلاں ہے، یہ ہے، وہ بھی غلط ہے۔ آپ یہاں پہ یہ دیکھ لیں کہ قرآن کریم نے کس انداز سے کس بات کو کس موقع محل سے کہا ہے۔ یہ اگر آج بھی عورتوں کی تعداد مردوں سے زیادہ ہے اور ان کا کوئی دیکھ ریکھ کرنے والا نہیں ہے تو مردوں کی ذمہ داری ہے، یہ صنف مضبوط ہے تو صنف نازک کا جا کے خیال رکھیں، اور یہاں پہ ترغیبی پہلو سے بات کی جائے گی اور ان کو کہا جائے گا۔ اور اگر جیسا کہ آج کی ڈیٹ میں سینیریو بتایا میں نے آپ کے، مردوں کی تعداد ہی خود کہہ لیجیے کہ کم ہوتی بڑھ گئی ہے، عورتوں کی تعداد یہاں پہ کم ہوتی چلی جا رہی ہے، اب 1 کے اوپر 4 کا مسئلہ کہاں سے آ پائے گا؟ بالکل نہیں آ پائے گا یہ۔ تو یہاں پہ تو ہم یہی کہیں گے بھائی کہ ٹھیک ہے، 1 ہے وہ آپ بہتر اس طریقے سے آپ کام چلائیں گے یہاں پر جو ہے۔ تو یہاں پہ کسی بھی قسم کا شرمندہ یا حیران ہونے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سوال جو جیسا کرے اس کو جواب صحیح طریقے سے دینے کی ضرورت ہے۔ بات ترغیب کی ہے یا بات تحدید کی ہے، اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں نے ایک ایمرجنسی والی مثال دے کے آپ کو بات سمجھا دی، آپ کو جنگ کے حوالے سے، ٹریفک کے حوالے سے مرد کے امواتیں ہو جاتی، عورتیں بچ جاتی، ایسی صورت میں ان کو ہم نکاح کے ساتھ عزت وقار کے ساتھ لائیں اپنے گھر میں، وہ بات بتا دی ہم نے۔ اور آج کے وقت میں کیا ریشیو ہے، تعداد کن کی گھٹتی چلی جا رہی ہے، وہاں پہ ممکن ہی نہیں، پاسبل ہی نہیں ہے کہ ایک مرد 4 سے شادی کر لے اور پھر جا کے اس طریقے کا الوجیکلی سوال کوئی اٹھاتا ہے تو حماقت کرتا ہے۔ اس کو کہیے پہلے اپنے دامن میں جھانک کر کے دیکھے، اگر تم اسلام پہ اعتراض کرتے ہو کہ 1400 سال پہلے قرآن میں یہ کہا گیا، تو اس 1400 سال سے پہلے جو تمہارے دھرم مذاہب تھے اس میں کیا کہا گیا، پریکٹیکلی تمہارے دشرتھ جی نے یا کرشن جی نے یا واسودیو وغیرہ نے کیا کیا ہے، اور آج کے وقت میں تمہارے ایکٹر یا لیڈر وہ کیا کرتے ہیں، وہ ان کو آئینہ دکھانے کی ضرورت ہے، وہ ان کو بتانے کی ضرورت ہے۔ یہ ساری چیزوں کو جب ہم لوگ دیکھ لیں گے انشاءاللہ العزیز تو کسی حد تک صحیح نتیجے پر پہنچیں گے۔ اور قرآن کریم بالکل کھلی کتاب ہے، وہ ہمارے لیے رہنما ثابت ہے اور رہے گی، اور بتاتی رہے گی ہر موقع پہ کہ یہ ترغیب کے لیے یا تحدید کے لیے۔ اس پہ زیادہ اٹھا پٹک کرنا اور یہ کہنا کہ بالکل واجب ہے، ترغیب دی گئی ہے، دوسری طرف یہ کہنا کہ بالکل غلط ہے، ایک ہی صحیح ہے باقی چیز تو مباح کے درجے میں ہے، اس سے آگے کو کرتا تو غلط ہے، یہ دونوں نیریٹو بالکل غلط ہے۔ صحیح بات یہی ہے کہ قرآن کریم کو جس انداز سے آپ پڑھیں گے اس انداز سے آپ کی رہنمائی کرتا ہوا ملے گا حالات کے مطابق۔ اس چیز کو ہم سمجھیں انشاءاللہ العزیز تو زیادہ فائدہ ہوگا۔ جزاکم اللہ خیر، شکرا جزیلا۔ کئی ساتھیوں نے بارہا کہا ہم سے کہ آپ کے ویڈیو سبسکرائبر جو ہے دیکھنے والے بہت ہیں لیکن کرتے بہت کم ہیں، تو برائے کرم وہ کر لیا کریں تاکہ بر وقت، جیسے ابھی وقت کے حوالے سے ماشاءاللہ آپ لوگوں نے کافی اچھے انداز سے رسپانس دیا ہے، اس کو سنا ہے، اس کے بعد آپ کو یہ چیزیں مل رہی ہیں، ایسے آپ لوگ سبسکرائب کر کے رکھیں تاکہ یہ چیزیں اور ان کے علاوہ جو بعد میں آئی وہ بھی صحیح طریقے سے بر وقت آپ کو پہنچ سکے۔ جزاکم اللہ خیر، شکرا جزیلا۔ اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ عام بھی کریں تاکہ قرآن کا مسئلہ دین اور